بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج آپ کے ساتھ 27 رجب کے دن کا ایک بہت خوبصورت وظیفہ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بہت آزمودہ ہے اور کئی لوگوں نے اس کو آزمایا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ پورا غور سے سنیے گا اور پلیز اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ وظیفہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا ہے۔ سریع التاثیر مجرب المجرب عمل ہے، بہت نادر و نایاب۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن لفظ 11 بار آیا ہے، 10 بار قرآن اور 1 بار قرآنہ۔ اپنی 11 حاجتیں لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس۔ اب جو پرائرٹی آپ کی ہے نمبر 1 نمبر 2 اس طرح کر کے اپنی 11 حاجتیں اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ جیسے رزق ہے، شادی، رشتہ، جادو، نصیب کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، عمرہ پر جانا ہے۔ بہرحال ہزاروں انسان ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں۔ بس یہ عمل کریں اور فائدہ اٹھا لیں۔ عمل کیسے کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر بہت ہی پیار کے ساتھ، اگر آپ 27 رجب کے دن انشاءاللہ تعالی روزہ ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس دن میں کریں یا 26 جیسے رجب گزر جائے، مغرب کی اذان ہو جائے تو رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو کرنا ایسے ہے کہ اول 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے سورہ بنی اسرائیل شروع کرنی ہے۔ جب پہلی مرتبہ لفظ قرآن آ جائے تو آپ نے آیت مکمل کر کے اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھ کر پھر بیٹھ کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دے۔ مطلب یہ کہ خوب دل سے دعا مانگے، بس ایک خاص حاجت جو آپ کے دل میں ہو، 5 منٹ بیٹھ کر مراقبہ کی صورت اختیار کر کے دل ہی دل میں اللہ سے بات کرے۔ اگر آپ بالکل تنہائی میں ہیں تو آہستہ آہستہ آواز سے بھی بات کر سکتے ہیں اور اپنی حاجت بیان کریں۔ اب اس کے بعد دوبارہ جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا بسم اللہ شریف پوری پڑھ کر دوبارہ سے سورت کا آغاز کریں جہاں سے چھوڑا تھا۔ اسی طرح جب لفظ قرآن دوبارہ آ جائے تو یہی عمل دوبارہ دہرا لیں، یعنی کہ آیت مکمل کر کے پھر آپ اللہ الصمد 100 بار پڑھیں اور دوسری جو آپ نے حاجت لکھ کر رکھی ہوئی ہے اسی طرح مراقبے کی صورت میں بیٹھ کر اللہ پاک سے طلب کریں۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسی طرح 11 بار کرنا ہے، 11 مرتبہ اسی طرح کرنا ہے، اور جب ایک لفظ قرآنہ آئے تب بھی وہاں آیت مکمل کر کے جو ہے 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے اپنی جو حاجت اگلے نمبر پر آ رہی ہے اس کو پڑھ کر اس کی دلی دل میں مراقبہ کی صورت میں پڑھ کر اپنی دعا مکمل کریں۔ پھر آخر میں جو ہے اپنی جو سورہ بنی اسرائیل کی صورت ہے وہ مکمل کریں۔ جب بھی آپ سورہ بنی اسرائیل دوبارہ پڑھیں تو بسم اللہ شریف دوبارہ پڑھیں۔ اس طرح آخر میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر 10 منٹ اللہ سے مناجات کریں۔ اب مناجات کی دعائیں بہت ساری ہیں اور الحمدللہ میری چینل پر تو بہت بہت پیاری دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں سے بھی دعائیں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے، پھر اپنے گناہوں سے معافی مانگی گئی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگا گیا ہے۔ تو ایسی دعائیں جو مناجات کی صورت میں یا خوبصورت دعائیں ہیں، کوئی آپ کو اور پتہ ہو یا لکھی ہوئی ہو تو ان میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ چینل پر الحمدللہ بہت پیاری دعائیں موجود ہیں۔ اور وہ مناجات آپ نے ہاتھ اٹھا کر کرنی ہے۔ تو اور آخر میں یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وظیفہ کیا ہے
اپنے کرم سے اور اس تمام عمل کی برکت سے جو ہے وہ قبول فرمائے اور میری ساری کی ساری حاجتیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر حاجت پوری کرنے پر قادر ہے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ تمام حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اس کی اجازت ہر ایک کو ہے، یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے اور نسل در نسل شیئر ہوتا آ رہا ہے یہ وظیفہ، تو ہر انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ شیئر کر کے ویڈیو کو آپ بھی ماہ رجب المرجب کے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیے، آمین ثم آمین۔